شہاب الدین غوری جو اس سے پہلے بھی ہندوستان پہ حملہ کر چکا تھا، پرتھوی راج سے ہار کر بھاگا، اور اس طاق میں ہے کہ موقع ملے تو پرتھوی راج سے میں بدلا چکا ہوں۔ خواب میں بشارت ہوتی ہے، غریب نواز خواب میں تشریف لاتے ہیں، شہاب الدین ہندوستان کی حکومت تیرے حوالے ہم نے کر دی ہے، ہندوستان تجھے ہم دعوت دیتے ہیں، آپ پرتھوی راج پہ حملہ کر اور اس کو گرفتار کر۔ شہاب الدین نے اس سے پہلے غریب نواز کو کبھی نہیں دیکھا تھا، ظاہر سی بات ہے، کہاں خراسان کہاں غزنی، فاصلہ بہت ہے، مگر جب خواب سے بیدار ہوا اپنے وزیروں کو اور اپنے جماعت کے علماء کو بلایا، کہا کل ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، بڑا نورانی چہرہ تھا، بڑی شکل و صورت سے بزرگیت ٹپک رہی تھی، مجھے معلوم ہوتا ہے خواب سچا ہے، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے خواب دیکھا ہے تو سچا ہوں گا، اور جب کسی بزرگ کی مدد شامل حال ہو جائے تو کامیابی یقینی ہے، چلیے ہندوستان کی طرف کوچ کیجیے۔ شہاب الدین غوری ہندوستان کی سرزمین میں داخل ہوا، اجمیر میں داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد پرتھوی راج پہ حملہ کیا، پرتھوی راج گرفتار ہوتا ہے، اب گرفتار ہو کے شہاب الدین کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس طرح سرکار غریب نواز کے فیوز و برکات سے ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ جب جنگ سے فارغ ہوا تو دور قریب سے اذان کی آواز سنی شہاب الدین غوری نے، کہتا تعجب کی بات ہے، میں تو سمجھ رہا تھا ہم کفرستان میں آئے ہیں، یہاں تو سب سے کفر ہوں گا، مگر یہ اذان کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت قریبی ہے، آؤ انہیں تلاش کرو، چلو وہیں پر ہم اپنی نماز ادا کریں گے۔ جب پہنچا تو اذان ہو چکی تھی، لوگ وضو سے فارغ ہو کے صفے بنا رہے تھے، نماز کے لیے امام کھڑا ہو چکا تھا، شہاب الدین بھی پیچھے گیا اور اسی جماعت میں اسی امام کی اقتداء میں نیت کر کے کھڑا ہو گیا، سلام پھیرا گیا، نماز ختم ہوئی، اور جیسے ہی سلام اور نماز ختم ہونے کے بعد بزرگ پہ نگاہ پڑتی ہے، شہاب الدین قدموں میں گرتا ہے، قسم پروردگار کی یہ چہرہ وہی ہے جس نے خواب میں بشارت دی تھی، جس نے مجھے خواب میں بشارت دی، جس کی دعاؤں سے یہ حکومت مجھے ملی ہے ہندوستان کی، یہ اپنے وقت کا ولی کامل ہے۔ قدموں میں گرتا ہے، کہتا حضور اپنا تعارف پیش کیجئے۔ سرکار معین الدین فرماتے ہیں فقیر معین الدین اجمیری ہے، عثمان ہارونی کا خلیفہ ہے، کہتا حضور مجھے اپنی غلامی میں داخل فرما دیجئے۔ شہاب الدین غوری حضرت سے بیعت ہو کے مرید ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ بات کے اور واقعات ہے۔ چنانچہ بختیار کاکی کو دلی کی قطبیت عطا کر کے سرکار غریب نواز روانہ فرماتے ہیں۔ بختیار کاکی کے زمانے میں جو دلی کا بادشاہ ہے وہ ہے شمس الدین التمش۔ اب یہ بختیار کاکی کو جب دلی بھیجا سرکار غریب نواز نے، حضرت شمس الدین التمش انہی سے مرید ہوتا ہے، اور مرید ہونے کے بعد عالم یہ ہے کہ ساتھ میں گھومتے پھرتے ہیں، بہت ادب کرتا ہے، بڑی تعظیم کرتا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ ادب کیا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ تو کچھ حاسدین پیدا ہو گئے کہ یار یہ اس فقیر کو کیوں اتنا عزت دیتے ہیں بادشاہ سلامت۔ چنانچہ کچھ وزیروں کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلطان شمس الدین التمش اپنے بعد بختیار کاکی کو بادشاہ نہ بنا دے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ بادشاہ بنے، حالانکہ ایسا کوئی معاملہ تھا نہیں، انہوں نے بہت سارے کان بھرے، لیکن سلطان شمس الدین التمش اپنے پیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں سنتا تھا۔ ایک عورت کو انہوں نے تیار کیا، وہ عورت حمل سے ہے، پیٹ اس کا بڑا ہے، آتی ہے دربار میں، قطب الدین موجود ہے اس وقت بختیار کاکی، بھرے دربار میں کہتی ہے بادشاہ مجھے انصاف چاہیے۔ کہا انصاف کیا جائے گا، کہا اس شخص نے میرے ساتھ بدکاری کی اور مجھے بچے والی بنا دی، میں چاہتی ہوں کہ اس سے میرا نکاح کرایا جائے، اور اگر وہ نوجوان نکاح کے لیے تیار نہ ہو تو سزا دی جائے۔ کہا کون ہے وہ شخص؟ کہا وہی جو تمہارے بغل میں بیٹھے ہیں، بختیار کاکی۔ معاذ اللہ، اس نے خواجہ بختیار کاکی پر الزام لگایا۔ جب حضرت بختیار کاکی نے جیسی اس کی بات سنی گھبرا گیا، پسینے پسینے ہو گئے، شرمندہ ہو گئے۔ کہا بدبخت یہ کیا کہتی ہے، تو جھوٹ کہتی ہے۔ کہا میرے پاس گواہ، جھوٹے گواہ بھی کھڑے کر دیے اس نے۔ حضرت بڑے پریشان ہوئے۔ اسی دربار میں آپ جس سمت میں اجمیر تھا، دلی سے اجمیر کی طرف رخ کرتے ہیں اور سرکار غریب نواز کی طرف لا لگا کے کرتے ہیں پیرو مرشد میری امداد فرمائیے۔ جملے زبان سے نکلے دل میں کہا تھا، دیکھتے کے پاس خواجہ معین الدین اجمیری کھڑے ہوئے۔ بختیار کیوں یاد کیا؟ حضور مجھ پر بڑی آفت ٹوٹی ہے، فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے کوئی خوف کی ضرورت نہیں، تیرا پیر ابھی زندہ ہے۔ قریب پہنچے اور بدکار عورت جھوٹ کہتی ہے، کہا میں جھوٹ نہیں کہتی۔ آپ نے کہا بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی انگلی لی، پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس پیٹ کے بچے سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟
पेट से शिकम से आवाज आती है मेरी माँ झूठी है, झूठ कहती है। बख्तियार काकी ने इसे देखा भी नहीं है मेरी माँ को, फला शख्स ने बदकारी की, मैं उसका नतीजा। बादशाह ने उस औरत को भी कत्ल किया और उसके जो हवा खाते उसको भी कत्ल कर दिया। ये सरकार गरीब नवाज की इतनी करामात है। फिर उसके बाद और वो एक बड़ा तफसील है, 97 साल की उम्र में, 97 साल की उम्र हुई सरकार गरीब नवाज की। 6 रजब 633 हिजरी को अजमेर की सरजमीन पर आपका विसाल होता है। और मुतअद्दिद उलमा ने, जिसमें शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसा वक्त का अलीम, मिरातुल अफरार में और सीरुल अफ्ताब, बड़ी बड़ी किताबों में ये बात तहरीर है कि जिस दिन सरकार गरीब नवाज का इंतकाल हुआ, वक्त के जलील कदर मशाइख मौजूद है, वो देखते हैं, और सबका बयान है कि हमने सरकार गरीब नवाज की पेशानी पर अरबी में एक तहरीर देखी, जैसे किसी ने कुदरत से तहरीर लिख दी थी, और जो साफ पढ़ी जा रही थी तहरीर ये थी, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है, इसकी मौत अल्लाह की मोहब्बत में हुई है, ये अल्लाह की मोहब्बत में दुनिया से गया है। सरकार बख्तियार काकी फरमाते हैं, जिस दिन मेरे पीर और मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज का विसाल हुआ, उस दिनों मैं दिल्ली में था, हजरत ने मुझे दिल्ली रवाना कर दिया। मैंने उसी रात जिस दिन इंतकाल हुआ, ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात के साथ तशरीफ फरमा है और आप टहल रहे हैं, इंतजार फरमा रहे हैं। मैंने अर्ज किया, फिदा का अभी उम्मी या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, आका किसका इंतजार है? फरमाया, तेरे पीर मोइनुद्दीन का अजमेर में इंतकाल हो गया है, अल करीब आने वाला, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये मोइनुद्दीन अजमेरी है, इनका फैज़ आज भी जारी है, बज़ाहिर विसाल फरमाया है, लेकिन आज भी वो जिंदा है, उनका फैज़ जिंदा है, उनके फैज़ और बरक़ात जिंदा है, उनकी तालीमात जिंदा है। अल्लाह ताला से दुआ है मालिक कायनात सरकार गरीब नवाज का हमें गुलाम बनाए रखे और क़यामत में उनकी गुलामी में हमें कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء